جب بناتا ہے بڑی محبت سے بناتا ہے. اگر اس وقت آپ سے آگے ٹچ کر لینا سونا شروع کر دیتا, لیکن وہی 10 منٹ کے بعد کیا کرتا ہے, توڑ توڑ کے کنارے کر دیتا ہے. ایسی دنیا اس دنیا کو اٹریکٹ رکھا گیا ہے کیونکہ ہماری ضرورت ہے. اس دنیا کو اٹریکٹ رکھا گیا ہے تاکہ ہمارا اور آپ کا امتحان لیا جائے. یہ یوک اجتم آسن عملا, تاکہ میں اللہ کہتا ہے میں آدموں ہوں کہ تم میں سے بہتر کون ہے. اس کا یہ مطلب کہ اللہ کو معلوم نہیں, اللہ کو معلوم نہیں ہوتا نا دماغ میں. اللہ کو کیا آسمان ہے, اللہ کو سب کچھ جانتے ہیں, انہیں آسمانی کی کیا بات بولنا. ٹیچر جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ بچے کے بارے میں جانتا ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے. وہ چاہے تو بغیر امتحان دیے بھی نمبر دے دے. تو تمہارا نمبر 55, تمہیں 80, تمہیں 90, تمہیں فیل. جس کو بھی کم ملے گا, ہر کم والا بولے گا اگر آپ میرا امتحان دیتے تو بہت نمبر 1 آتا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, اس ریل کو ختم کرنے میں پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ تاکہ قیامت سے آ کر کے یہ اللہ اگر ہم کو آپ دیتے کام کرنے کا موقع تو ہم تو پورے رابط بن جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے تاکہ آپ کا اور ہمارا عذر وہاں ختم ہو جائے. لہٰذا دنیا کی محبت اتنی کریں جتنی ضرورت ہے. کریں گے ہوگی بھی, نیچرل چیز ہے, ہوگی بھی, لیکن کبھی بھی اس کو مقصد نہیں بنا. جس طرح سے ٹوائلٹ گھر میں ضرورت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھ جا کے ٹوائلٹ میں ڈال دیا جائے کہ بابو ہی بہت ایسے پیدا کر کے ٹوٹ جاتا ہے غریب ہونے کا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بات کر کے ایک بات. دوسری چیز اسراف سمجھتے ہیں فضول خرچی. پرانے مجید کہتا ہے ان المبذرین قانونی فواحش شیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کیسے کہتے ہیں, یہ بڑا $1,000,000 کے چل. ہر آدمی کی انکم الگ الگ ہے. ایک آدمی 1,000 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے, اس کی سیلری 1 لاکھ ہے. ایک آدمی 5 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے, 5 میٹر والا 1,000 والے کو بولے گا کہ تم نے فضول خرچی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اتنا کرو گے تو فضول خرچی ہے, اتنا کر دو گے تو فضول خرچی سے نکل جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ لیونگ اسٹینڈرڈ, زندگی گزارنے کے جو ہمارے پاس طریقے ہیں وہ اوپر سے لے کر کیا ہے نیچے سے. آپ دیکھیں اللہ کا بڑا سسٹمیٹک معاملہ ہے. پروردگار عالم مارکیٹ آپ چلے گئے, کوئی ایک چیز غریب بھی وہ چیز خرید سکتا ہے اور امیر کا بھی انتظام ہے. ایک شرٹ ملتی ہے, 2 آستین ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بٹن کالر لگا رہتا ہے, 20 روپئے کی ملتی ہے. وہی شرٹ اسٹینڈرڈ کمپنی کا آپ نے دیکھا 2,000 روپئے. کیوں؟ 20 والا بھی آنے والا ہے, 2,000 والا ہے. اللہ نے ایسا پورا سسٹم رکھا ہے. کبھی بھی سسٹم کو کوئی سسٹم کو کمپیوٹر میں نہیں کیا تھا, سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی نہیں تھا. سب لوگ 2,000 والا پہننا یا تو سب لوگ 20 والا پہننا, وہ ختم ہو گئے. یہ سسٹم ہی جاری ہے, ہمیشہ یہ موجود رہے گا. یہ جو کہتے ہیں ابھی بچوں سے پوچھو تم کیا بننا چاہتے ہو, دیوان کا ڈاکٹر. دوسرا دیوان کا انجینئر. 90% یہ 2 چیزیں. آپ بتائیے 90% ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اب تک تو نہیں کر سکتے. کار خراب بھی آتی, کون بتائے گا؟ ڈاکٹر صاحب کو بنانے والے نہیں. انجینئر صاحب پہلے میں بتا سکتا ہوں کیسے بنے کے لیے لیبر دینی چاہیے, اور لیبر کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. کبھی اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا آپ لاکھ کوشش کر ڈالے تب ڈاکٹر ایسا ہونے نہیں دیتا. وہ پوری دنیا کو اس کو چلانا ہے بڑا سسٹمیٹک. لیبر کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ جاپان میں کیا دیکھو کیسا بھگت رہا ہے. جاپان میں بڑی ایجوکیشن پہ لگا کر کے ایک بڑے طبقے کو ہائی فائی ایجوکیشن کر دیا. اب کیا کر دیا نہیں, لیبر کی شارٹیج ہو گئی. لیبر بھی یقینی بات ہے کہ ایک انجینئر ہے, آپ ان سے بولے کہ ہماری گاڑی میں تو گاڑی نہیں لے گا. اب ان کے لیے انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا ماننا ہوگا. پوری دنیا سے جو ان لیگل لوگ جاتے ہیں ان کو وہ ہندو کہتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان لیگل ڈپارٹمنٹ نام ہے اس کا, ان لیگل ڈپارٹمنٹ کارڈ بنا کے اس کے اوپر لکھا رہتا ہے ان لیگل کارڈ.
کیونکہ اگر لیبر نہیں، اگر آپ اس کو نہیں تب ملک میں داخل ہونے دیں گے تو گاڑی چلے گی کیسے؟ اب اس گاڑی کو چلانے کے لیے باقاعدہ انہوں نے لیگل کارڈ بنا رکھا ہے، اس کے ذریعے آپ مکان خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، واٹر الیکٹریسٹی کا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے بنایا کہ کچھ نہ بناتے، میں نے پوچھا تھا کیوں بنا رکھا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا کہ جب زیادہ ہو جائیں تو نکالنے میں آسانی، پتہ چلے پلا جیسے اتنے لیگل لوگ ہیں تاکہ ہم کو نکالنے میں آسانی ہو، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا کتنے لیگل لوگ ہیں۔ میں یقین بڑھتا جاتا ہوں 20 دن کے حد تک، میں آنے لگا اپنے ٹائم پر 20 دن کے بعد، پہلے فارم بناتے ہیں کہ اور میرے ڈیلی لسٹ ہے 20 دن کے بعد آ گئے تو ایئرپورٹ کھلتا ہے، کیا تھا ہماری کنٹری آپ کو پسند نہیں ہے؟ ہمیں نہیں پسند ہے، میں نے آپ کے بعد کیا تھا 20 دن میں واپس آئیں گے، کہاں آتے ہیں؟ انڈین پاکستانی کتنے آتے ہیں 20 دن کے بعد، 20 سال کے بعد جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کنٹری پسند ہے، میں نے آپ کے وعدہ کیا، میں مسلمان ہوں اور یہ اسلام کا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کیا، وہ کر کے وہاں ہم کو لوگوں نے آنکھوں سے انہوں نے روکا یہ مدرسہ چلائیں گے، سنا چلائیں گے، مطلب بھی کوئی بات ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے سسٹم کو ڈسٹرب کرو گے تو آپ کو پھر انلیگل سسٹم چالو کرنا پڑے گا، ویسے پروردگار کا اعلان جلدی سے یہ ہونے نہیں دے گا۔ تو یہ جو اسراف ہے، اس لیے اسراف کو ڈیفائن نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 روپیہ خرچہ کرو گے تو اسراف ہے اور 4 کرو گے تو اسراف نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کی جو انکم ہے وہ کیا ہے، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں چیز اسراف ہو رہی ہے اور فلاں چیز اسراف نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اسراف کرتے کیسے ہیں؟ کوئی چیز ایک ایسی دنیا کے لیے خرچ کی جائے جس کا کوئی بھی رزلٹ آخرت میں نہیں جائے، اسی کے نام اسراف ہے۔ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں جس کا رزلٹ آخرت میں نہیں نکل رہا ہے، وہ اسراف ہے۔ گناہ کب ہوگا؟ ابھی تو اسراف ہے، گناہ کب ہوگا؟ آپ بریانی 20 روپے کی پلیٹ لیے مطلب نیاز ہوٹل میں جائے گا 80 روپے کی بھی، 80 والی کھاؤ تو 20 والی کھاؤ تو آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب 20 والا اسراف کیا یا 80 والا کیا یا نہیں کیا، تو 3 چیزیں اس میں ہیں، جب وہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو اسراف کیا۔ نمبر 5، اس کام کے کرنے کے لیے قرضہ دیا، 20 کھانے کی طاقت تھی، 80 کا دل چاہا، 60 روپیہ قرضہ لے کر کے جا کر کے جہاں ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہا۔ یہ جو اس نے 60 روپے قرضہ لیے اس اپنے کام کے لیے، اس کا مطلب کہ اسراف کی لسٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے پاس 100 روپے آپ کھایا تو نمبر 1 کیا ہے؟ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، مطلب گھر بنانے کی طاقت ہے ہماری، 10 لاکھ روپے میں گھر بنا رہے، 5 لاکھ روپے لون لے رہے ہیں، اب انصاف کر رہے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم انصاف کر رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، گھر کو لے لیتے ہیں، ایک گھر بنا رہے ہیں، ایک دوسرے صاحب کا گھر دیکھ کر آئے ہیں، ان کو بیٹ کرنا ہے، تمہارا گھر سے اچھا گھر مجھے بنانا ہے۔ یہ کیا ہے کہ فلاں نے جو گھر بنایا ہے، خاص کر کے چچا داد، ماموں داد، خالہ داد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں آپس میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، عورتیں خاص کر کے اگر وہ صوفہ دیکھ کر کے آ گئی ہیں اپنے دیورانی کے گھر میں تو اب جیٹھانی کو ویسے ان سے اچھا صوفہ خرید لے کر، جب نیت یہ ہو جائے کہ کسی کو بیٹ کرنا ہے تو سمجھنے اپنی ضرورت نہیں ہے جائے، ایک بات۔ نمبر 3، کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بڑے لوگوں کو دعوت دی شادی میں، یہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، آئی جی صاحب، فلانے صاحب، مقصد یہ ہے تاکہ معلوم ہو پڑا خرچی نہ ہو، بڑا شاہ خرچ، یہ تیسری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو اسراف ہو جائے گا، بس اسراف ہے۔ اب ہر آدمی اپنی گھر کی ضرورت کے سامان کو دیکھے، گھر بنانے کے ٹائم پہ دیکھے، کپڑا خریدنے کے ٹائم پہ دیکھے، بیوی کے ڈیمانڈ پر دیکھے، بچوں کے ڈیمانڈ پر دیکھے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بچی کہہ رہی ہے کہ ایک جوڑا جوتا ہے لیکن 2 جوڑا دوسرا جوڑا لا دو، کیوں؟ وہ ہمارے وہ چاچا کی لڑکی کے پاس ہی جوڑا ہے نا، تب اسراف کرا دیا۔ وہیں پر اس کو ٹوکنا ہے، وہیں پر اس کی اصلاح کرنی ہے، وہ اصلاح کہ ہماری اصلاح پہلے ہوگی، تو ہماری
ہماری اصلاح نہیں ہوگی اس کو جواب جب تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی تب تک اس کی بھی اصلاح نہیں ہوگی. تو یہ جب تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اصلاح. باتوں کو سمجھا لیجیے. تیسری چیز ریاکاری، دکھاوا. ریاکاری اس معنی میں بڑی خطرناک ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک کہا ہے. من صلى يرائی فقد اشرک ومن صام يرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی اور دکھاوے کے لیے پڑھی، آپ نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا. تو ریاکاری صرف دکھاوے نہیں کہ صرف دکھاوا ہو گیا. تو سب سے پہلے ریاکاری کے وشے سے سمجھ لے ریاکاری کہتے ہیں اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، بندے سے کریڈٹ چاہ رہے ہیں، اس کو ریاکاری. کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، کوئی قسم کا کوئی بھی دینی کام، کوئی بھی کام جس میں اللہ کی مرضی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن چاہ رہے ہیں لوگوں ہی جاننا بہت اچھا کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں بھی عزت ہونا. اگر یہ لوگوں کی نگاہ کی عزت کی بات آ گئی، اس کا مطلب یہ کیا بس اللہ علیہ فقط ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور دوسرے کے دکھانے کے لیے پڑھی شرک ہو. مثال کے طور پر وہ آنا تو 2 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں. مولانا سراج صاحب بغل میں کھڑے ہوئے، اب 4 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے ہیں تو 2 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 سیکنڈ کے ساتھ مولانا سراج کے لیے. مولانا سراج کے پاکٹ میں پوری نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دے سکے، کہاں سے آپ کو دے دیں. اچھا آپ کو دینے کے بعد 2 سیکنڈ ڈائل ہوئے، 2 سیکنڈ تو بچا، وہ 2 سیکنڈ بھی گیا. کیوں؟ اللہ پہ روٹی مانگتا. آپ سوچے دماغ کام کرتا نا جی. چلو ٹھیک ہے، مولانا صاحب والا 2 سیکنڈ والا بتا جو بڑھایا ٹائم ہم نے مولانا کی وجہ سے ختم ہو گیا. 2 سیکنڈ تو اللہ کے لیے ہی کیا تھا نا، روزانہ کر ہی رہا تھا، وہ 2 سیکنڈ بھی ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ریاکاری ناپاک چیز ہے. ناپاک چیز پاک چیز میں ملائیں گے، حکم ناپاک چیز کا رہے گا، پاک نہیں رہے گا. 1 لیٹر دودھ ہے، 1 لیٹر میں 1 کروڑ واٹ دودھ ہے. کب ہے 1 قطرہ کے ساتھ پورا نام اس میں 1 کروڑ تو صحیح، 1 ہی قطرے کی بات ہے. پورا دودھ کیا مانا جائے گا؟ تو یہ لاجک نہیں سمجھا، وہ پارٹنر بتاتا رہتا ہے. چلو ٹھیک ہے، 2 سیکنڈ گیا، 2 سیکنڈ بچا، 2 سیکنڈ بھی نہیں بچا رہے. تو ڈپینڈنس اس کی کیا ہوئی کہ آدمی اللہ کی مرضی کے لیے کام کرے اور کیا ہے کریڈٹ کس کے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے. بہت مشکل کام. میں نے آپ کو فون کیا، آپ کو بات بولنے چاہے اور پڑھے تھے نا، وہ بہت ملا تحصیل پڑھایا، مولانا کو بتایا، ڈوب گیا. بہت مشکل کام ہے، نیکی کو چھپانا ہے. کہنے میں بہت آسان، ایسے ایسے انداز میں نیکیاں بتائی جاتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اصل میں کیا ہے، شیطان کی شرک سے سب سے پہلے شیطان غلط کام کراتا ہے. آپ غلط کام نہیں کیے، صحیح کام بھی کر پائے تو صحیح کام سے روکتا ہے، صحیح کام بھی کر بیٹھے. تو اب کیا ہے کہ اس کو دوسرے کو بتا دینا. اللہ کے کچھ درازل میں پڑتا پڑھنا بڑی لمبی چوڑی ہے. کیا سے فرمایا آگ طاقتور ہے، آگ سے پھر پانی اس سے زیادہ طاقتور ہے، پانی سے پھر ہوا طاقتور ہے. ایسے آپ نے گناتے بتایا کہ وہ سب نہیں ہے طاقتور ابھی بھی پاور میں وہ کیا ہے. فرمایا وہ صدقہ جو تم دو اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے وہ ان سب سے پاورفل ہے. اتنا پاورفل صدقہ وہ صدقہ ہے جو چھپا کر کے دیا گیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. بہت مشکل کام، لیکن ایک کام بھی اگر ایسا ہے نا تو ہزاروں بچہ ہے. مولانا خان بھی لیتے ہیں، مولانا خان بھی بڑے کٹے گیا ہے. مولانا خان بھی یہ لکھا ہے کہ ریاکاری صرف عمل سے نہیں ہوگی، کئی طریقے سے ہوگی. ان کی ایک بات سنا، مولانا خان بھی یہ لکھا ہے
کہ کبھی تو آدمی مسکین بن کے بھی آتا نہیں جاتا ہے. اور چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے مسلمان آگے بڑھو پڑے آپ سے بڑھوا دے سیلان ہمارا ساتھ آپ جا رہے ہیں تو وہ اتنی بھی نیچی نگاہ کر کے جا رہے ہیں لوگوں نے رشوت آدمی کو انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ بھی آتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے عادت حقیقت میں متفق ہے.